تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کو بالخصوص خواتین کو یہ بتا سکیں کہ محرم کسے کہتے ہیں اور محرم کتنے ہوتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ خواتین کہہ دیتی ہیں کہ محلے دار کوئی جا رہا ہے آپ میرا محرم بن جاؤ آپ بن جاؤ، اور وہ کاغذوں میں محرم بنا کر وہ اس طرح چلے جاتے ہیں. یہ درست اور جائز نہیں. محرم اسے کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ عورت کا نکاح ابدی طور پر حرام ہوتا ہے، جیسے کہ عورت کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، یعنی جس کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے وہ شرعی محرم ہے. اور یا پھر شوہر کے ساتھ جائے، عورت اگر جانا چاہ رہی ہے تو مطلقاً ایسے کسی کو کہہ دینا کہ آپ میرے لیے محرم بن جائیں، اس طرح کہنے سے کوئی محرم نہیں بنتا. اب ہوتا کیا ہے، بھانجا بھی محرم ہوگا. عجیب، جس کے ساتھ نکاح حرام ہے ظاہری بات ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ مزید اس کو کھول کے بیان کر دیں تاکہ ناظرین بالکل کلیئر ہو جائیں. جی، یعنی جس کے ساتھ ساتھ عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے کہ دادی کے ساتھ پوتے کا نکاح نہیں ہوتا، اسی طرح جو ہوتی ہے ساس اور داماد کا بھی ایسا نہیں، یہ آپس میں محرم نہیں بنتے ہیں. ساس داماد محرم نہیں. میں اس کی ڈیٹیل بھی بتانے لگا تھا، آپ نے چونکہ کوشچن ساتھ کر دیے. یہاں دو باتیں کلیئر کرنا ضروری ہیں. ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ایک عورت ہے وہ دیڑھ عمر ہے، لہذا اس کو آپ کہیں کہ محرم کی ضرورت ابھی بھی ہے، تو وہاں ضرورت نہیں ہونی چاہیے. تو میں کہا کرتا ہوں یہاں زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے. وہ اس طرح کہ جب ایک عورت جو ہے بڑھاپے میں ہے، خاتون اکثر وہاں، تو اب وہ عرفات تک جانا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، گر جاتی ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں. اب جو غیر محرم ہوگا ظاہری بات ہے وہ اس کو کیسے جو ہے وہ اس کو اٹھائے گا. اگر وہ اپنے داماد کے ساتھ جاتی ہے تو داماد کیسے اپنی ساس کو اٹھائے گا. اگر کسی طرح ایسا معاملہ داماد اور ساس میں پیدا ہو گیا تو وہ اس کی بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اسے حرمت مصاہرت کہتے ہیں. تو شریعت کے ہر تقاضے کو ہمیں دیکھنا ہوگا. جن کے ساتھ نکاح ابدی طور پہ حرام ہوتا ہے ان کے ساتھ جائے. کیوں؟ تاکہ بیٹا اگر اپنی ماں کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر بھائی اور بہن کا آپس میں رشتہ ہے تو بہن گر گئی ہے، کنکریاں نہیں ماری جا رہی ہیں، کوئی ایسی کنڈیشن ہے تو بھائی اپنی بہن کو اٹھا لے گا کندھوں پہ اٹھا کے، یا جس طرح بھی اس کو رس سے نکال کے لے آئے گا، کوئی حرج نہیں. تو میں اس لیے کہا کرتا ہوں ناظرین سے کہ یہاں جو بوڑھی خواتین ہیں وہ تو زیادہ محرم کے حقدار ہیں کہ غیر محرم کے جائیں گے تو وہاں بہت سی پرابلم کریٹس ہو سکتی ہیں. ساس اور داماد کا تھوڑا بتا دیں. ساس داماد کا میں نے بھی بتایا کہ اگر ساس اور داماد کا آپس میں کوئی ایسا ریلیشن قائم ہو جائے یا ذہن میں کوئی شہوت کا معاملہ آ جائے تو بیوی ہمیشہ کے لیے مرد پہ حرام ہو جاتی ہے. اسے کہتے ہیں حرمت مصاہرت. تو ظاہری بات ہے داماد کس طرح اپنی ساس کو کندھے پہ اٹھا کے لے جا سکتا ہے، اگرچہ وہ ان کی ماں ہی رشتے میں تو ماں ہی لگتی ہے نا، وہ ایک ریلیشن کی وجہ سے لگ رہی ہے نا، بیوی کی وجہ سے نا، اس کی بیٹی اس کے گھر میں ہے، لیکن ان کا وہ آپس میں جو سلسلہ ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر داماد نے ساس کو یا ساتھ، یہ بھی ہمارے ہاں معاشرے میں بہت سی برائیاں پائی جا رہی ہیں. یہ مسئلہ ذہن میں ہونا چاہیے. اگر ساس یا داماد کا آپس میں کوئی ایسا ریلیشن ہوا یا ان کا آپس میں ہاتھ بھی ٹچ ہوا اور ان کے ذہن میں کوئی ایسی شہوت کا معاملہ ہو تو وہ اس کی بیوی یعنی اس کی جو بیٹی ہے وہ اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. حرمت مصاہرت اسے کہتے ہیں. اس لیے شریعت نے ہر اس چیز کو روکنے کی کوشش کی ہے کہ جس کے اندر کسی بھی اعتبار سے کوئی ایسا معاملہ اگر یہ معاملہ نہ ہو تو پھر اٹس اوکے نہیں، پھر بھی نہیں نا. اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انسان کہے جی میرے اگلے آنے والے ایک مہینے میں اتنے خیالات ہیں اور اس میں یہ خیال نہیں آ سکتا. یہ تو انڈرسٹوڈ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اٹ مینس کہ پھر جتنا اوائڈ کیا جا سکے وہ درس دے رہے ہیں اوائڈ کرنے کا. جی بالکل، اس میں اوائڈ ہے. اور داماد اور جو ساس ہوتی ہیں یہ آپس میں محرم نہیں ہوتے. محرم شرعی طور پر اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے. اس میں یہ کنڈیشن میں نے آپ کو جو بتائی ہے اشارتاً آپ سمجھ گئے ہیں، ڈیٹیل کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. اس سے ریلیونٹ ہی ایک کوسچن ہے لیکن دوبارہ کی طرف